السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ آج تلنگانہ اسٹیٹ مسلم وقف بورڈ کی جانب سے بارہا ہم نے پچھلے کئی عرصے سے کوہ امام زامین کے تحفظ کے لیے نمائندگی کر رہے تھے، اور ہم نے کئی ویڈیو کے تھرو اور کئی ٹویٹر کے تھرو اور رائٹنگ کے تھرو ہم نے جب تو اپلیکیشن سبمٹ کیے اور بہرحال یہ بتایا کہ کوہ امام زامین کے وقف اراضی، جس کے کئی ایکڑ اراضی ہے، اس کا تحفظ ضروری ہے۔ اس ضمن میں چیف ایگزیکٹو آفیسر تلنگانہ مسلم اسٹیٹ وقف بورڈ اور ہانریبل چیئرمین تلنگانہ اسٹیٹ مسلم وقف بورڈ نے اس پر فوری اقدامات کرتے ہوئے جناب عبدالقادر صاحب انسپکٹر ایریا ترمل گری کے تحت ایک تحریری شکایت درج کرائی، اور جس کا ہم آپ کے سامنے یہ درخواست بھی پیش کر رہے ہیں۔ تلنگانہ مسلم وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب نے ایک بہترین کارنامہ انجام دیا، جس کی خصوصیات یہ ہے کہ جہاں پر کھلی اراضی پر درج وقف اراضی ہے، جس کا گزٹ بھی ہے ہمارے پاس اور اس کے سروے نمبرات ہیں، جس پہ چند اشرار کی جانب سے مسلسل قبضہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے خلاف ہم نے کئی مرتبہ میں سید حامد حسین جعفری اور دیگر الکوثر ٹرسٹ کی طرف سے اور دیگر شیعہ تنظیموں کی جانب سے نمائندگی کی گئی، پولیس سے بھی کی گئی اور تلنگانہ اسٹیٹ مسلم وقف بورڈ سے بھی کی گئی، جس کی بنا پر 1 نومبر کو ریاستی تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب نے فوری اس پہ ایکشن لیتے ہوئے ایک درخواست پولیس میں داخل کی اور MRO ترمل گری میں داخل کی، اور ترمل گری پولیس اسٹیشن میں درخواست داخل کرتے ہوئے اپنا وقف جائیداد ہونے کا ثبوت پیش کیا، اور یہاں پر جو ناجائز قبضے چل رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات۔ میں اس زمن میں جو ہے نارتھ زون DCP میڈم سے اپیل کروں گا کہ وہاں پولیس پکٹ ڈالیں، اور خود چیئرمین صاحب سے بھی میں عظمت اللہ چیئرمین صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہاں پر جو ہے پرماننٹ جو تو سیکورٹی گارڈ کو مقرر کرے اور CC کیمرے لگایا جائے، کیونکہ آئے دن وہاں پر جو واقعات ہو رہے ہیں، ابھی دیکھیے وقت امینڈمنٹ 2024 آ رہا ہے، اب ہمارے جو وقافی جائیداد جس طرح سے ہم نے اب تک تحفظ کرتے ہوئے آئے ہیں، یہ دن دور نہیں ہے کہ جب اگر وقف امینڈمنٹ 2024 اگر لاگو ہو جائے گا تو یہ اراضیات جو ہے تو فوری جو ہے اغیار کے قبضے میں چلے جائیں گے، لہذا اس کا تحفظ ابھی سے کرنا ضروری ہے۔ یہی ایک نہیں بلکہ اس کے علاوہ جو ہے جس طرح سے آج آپ نے جو ہے کوہ امام زامین کے کھلی اراضی کے لیے اپلیکیشن پولیس میں دی، تو اسی طرح سے جو ہے صاحب نگر آچر خانے چلے مولا علی اس کے لیے بھی جو ہے تو نمائندگی کرے اور پولیس میں کمپلینٹ دے اور حیات نگر منڈل میں کمپلینٹ دے، کیونکہ وہاں پر سروے نمبر 71/1 جو تقریباً 100 ایکڑ سے زیادہ تھی زمین، جس میں تھوڑی سی بک چکی ہے اور باقی کھلی رکھی ہوئی ہے، اس کا تحفظ بھی ہونا ضروری ہے۔ وہاں پر بھی وقف بورڈ کا کوئی نمائندہ نہیں ہے، جبکہ پراپرٹی درج وقف ہونے کے باوجود۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جیا گڑے میں بھی ایک آچر خانہ ہے، پنج بھائی آچر خانہ، جو 1957 میں نواب میر عثمان علی خان بہادر 7ویں نظام نے جب تو آچر خانے کی تعمیر کیے تھے، جس کو درج وقف رجسٹرڈ بھی ہے، اور HHD نظام اوقاف ٹرسٹ میں بھی آچر خانہ ہے۔ یہاں پر زائرین کی کثیر تعداد میں جو تو آتے ہیں، اور بلکہ محرم میں تو جو ہے تو حضور نظام نواب میر عثمان علی خان بہادر بھی یہاں پر دھٹی پیش کرنے کے لیے پنج بھائی علاوہ جیا گڑا آتے تھے کاروان میں۔ یہاں پر جو ہے تو غسل خانہ نہیں ہے، یہاں پر جو ہے تو طہارت خانہ نہیں ہے، نہ ہی تو یہاں پر تو نیاز خانہ ہے، نہ ہی تو بیت الخلاء ہے، جبکہ یہاں پر آچر خانے پنج بھائی کاروان میں ہم نے 2016 میں ایک بورنگ جو سو کروائی تھی، اور وہ بورنگ کرانے کے بعد جب جو ہے وہاں پر ایک طہارت خانہ اور نیاز خانہ اور وضو خانہ تعمیر کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، تو اس وقت وہاں کے
نگران کار جو ہے انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی نے کچھ دن کے بعد کریے. ٹھیک ہے بھائی، ان کی بات ہم سنتے ہوئے، لیکن ہم تو بورنگ جلا چکے تھے. آج وہ ہماری جلائی ہوئی بورنگ ان کے گھر میں یوز ہو رہی ہے، مومنین کے استعمال میں نہیں آ رہی ہے. اور اس سلسلے میں ریاستی وقف بورڈ کو فوری اقدامات کرنا چاہیے اور وہاں کے انسپکٹر جلیل صاحب سے رپورٹ طلب کریے. اور وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب اور سی او صاحب اگر دورہ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں سید حامد حسین جعفری آپ کو دورے میں ساتھ میں چل کے آپ کو وہاں کی کہاں کہاں پر اوقافی جائیداد اس عاشور خان سے منسلک ہے وہ پوری اس کی نشاندہی کرا سکتا ہوں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ نیا جو امینڈمنٹ آنے سے قبل ہماری جو ہے تو جائیدادوں کو اپنے تحفظ میں لے لیا جائے. اس طرح سے میں پھر ایک مرتبہ چیئرمین تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کو اور سی او وقف بورڈ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک اوقافی جائیداد کی تحفظ کے لیے پہل شروع کر دی ہے. امید کرتا ہوں کہ دیگر جو تو مقامات پر بھی جو تو اسی طرح سے اقدامات کریں گے. چند خیالات کے ساتھ میں مناسب سمجھا یہ جیو کاپی، یہ آرڈر اور یہ پولیس کمپلینٹ بھی جو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ کاپی جو ہے جو چیئرمین صاحب کی جانب سے اپنے انسپکٹر اوقاف کو جو ہے دے کر عبدالقادر صاحب نے تلمل گیری پولیس اسٹیشن اور تلمل گیری منڈل میں جو دیے اور اپنا دعویٰ پیش کر دیے. اس میں واضح طور پر جو گزٹ کی بھی جو نشاندہی کر دی گئی ہے، سروے نمبرات کی بھی کر دی گئی ہے کہ یہ کوہ امام زامین کی اوقافی جائیداد جس پر وقف کی جانب سے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا جاتا ہے. لائٹ کا بل بھی جو کار خیر میں جو ایک سوسائٹی ہے جو الکوثر سوسائٹی، وہ بل ادا کرتے ہیں. وہاں پر پانی کا انتظام الکوثر والے کرتے ہیں اور وہاں کے جو کچھ بھی جو لائٹ، پانی اور دیگر جو عوام کی سہولت کی خاطر جو کچھ بھی تعمیر، ترمیم، آب پاشی اور وقتاً فوقتاً کوئی بھی چھوٹی موٹے نقصانات ہوتے ہیں تو اس کی بھی پابجائی الکوثر جو کچھ بھی تعمیر، ترمیم، آب پاشی اور وقتاً فوقتاً کوئی بھی چھوٹی موٹے نقصانات ہوتے ہیں تو اس کی بھی پابجائی الکوثر ٹرسٹ کی جانب سے کی جاتی ہے. جناب محترم نذیر عابدی صاحب اور ان کا گروپ الکوثر گروپ کی جانب سے یہ کام کیے جاتے ہیں. لہذا اس تاریخی 400 سالہ عمارت کو تحفظ میں لینے اور کھلی اراضی کو تحفظ کرنے میں چیئرمین صاحب کی جو پہل ہے وہ ایک اچھا اقدام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تو آنے والے دسمبر میں جو بل پیش ہونے والا ہے جس کے لیے پوری دنیا میں ہندوستان میں تو بہت ہی احتجاج ہو رہا ہے. بارہا جو ہے تو جے سی کمیٹی پہ نمائندگیاں جاری ہے اور مسلسل جو ہے تو وقف ترمیم کا جو ہے تو جو 1923 سے جو قانون چل رہا تھا اور 1995 تک کا وہ قانون بہترین چلتے ہوئے آیا، غیر ضروری کہ اس میں جو تو مداخلت کرتے ہوئے ایک نیا جیو جو ہے تو لاتے ہوئے، نیا آرڈیننس لاتے ہوئے اوقافی جائیدادوں کو مسلمانوں سے کھینچ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے لیے ہم متحد ہونا ضروری ہے. ہم ایک ہو کر جو تو آواز بلند کریں اور اس کی بل کی مخالفت کریں اور اوقافی جائیدادوں کی تحفظ کریں. میں محترم چیئرمین صاحب اور چیف ایگزیکٹو آفیسر صاحب سے درخواست کروں گا کہ مزید جو اوقافی جائیدادیں ہیں جیسے کہ عاشور خان نالے مبارک، وہاں پر مینیجنگ کمیٹی کی سخت ضرورت ہے اور بیگم پیٹ پہ جو ہے تو وقف بلڈنگ ہے جو ہماری اوقاف کی تو تحت ہے، درجہ اوقاف ہے، عاشور خان نالے مبارک کے تحت ہے، اس کو بھی اپنی کسٹڈی میں لے کر اس کا بھی تحفظ کریں اور کوہ امام زامین کے پاس جو ہے پولیس پکیٹ کریں. اور حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر سے بھی میرا اپیل ہے کہ وہ جو ہے ہمارے اوقافی جائیدادوں کے پاس جہاں پولیس پکیٹ کی ضرورت ہے پولیس کی پکیٹ لگائے. اور خصوصاً نارتھ زون ڈی سی پی میڈم سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ جو ہے تو ایک مرتبہ ہمارے ساتھ چل کے اس مقام کا دورہ کرے کیونکہ وہ فری صرف 4-5 مہینے ہوئے ہیں نارتھ زون ڈی سی پی بن کے. ان کو پہاڑ کہاں پر ہے جو تلمل گیری لمٹ میں آتا ہے، ہم بتانا چاہتے ہیں ان کو لال باغ کے اندر تلمل گیری پولیس اسٹیشن کے لمٹ میں یہ 400 سالہ قدیم عاشور خانہ، 2 عاشور خانے امام رضا غریب علیہ السلام کا اور حضرت عباس علیہ السلام کا جو شیعہ درجہ اوقاف جو پراپرٹی ہے اس کی تحفظ ہونا ضروری ہے. میں ان چند خیالات کے ساتھ پھر ایک مرتبہ جو آج گورنمنٹ آف تلنگانہ کی طرف سے اسٹیٹ وقف بورڈ کی طرف سے جو پہل کیا گیا ہے اور گورنمنٹ نے جو ہے تو تحفظ کے لیے جو اقدامات کیے
اس کا اظہار تشکر کرتے ہوئے باقی جن اطلاعات ہم نے دی ہے اس پر بھی فوری جو ہے تو اپنی وقت ٹاسک فورس کے ذریعے انکوائری کرایا جائے اور ان کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے، بہتر ہوگا۔ السلام علیکم، حامد جعفری، صدر تلنگانہ شیعہ یوتھ کانفرنس، ہیڈ آفس پرانی حویلی، حیدرآباد۔